أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب واللؤلؤا ولباسهم فيها حرير قد صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں، مینو یار منوندا ڈھنگ بھی نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک عاشق فریاد کر رہا، حضور میرے پاس تو عقل بھی نہیں ہے، میرے پاس تو شکل بھی نہیں ہے، اور مینو یار منوندا ڈھنگ، حضور مجھے تو یار کو منانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، میری جامی ورگا عشق بھی نہیں، جو جامی کا مولانا جامی کا جو عشق تھا حضور میرے پاس تو وہ عشق بھی نہیں ہے، میری رومی ورگی ٹور بھی نہیں، جو مولانا روم کی ایک مقام و مرتبہ تھا حضور وہ مقام تو میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن مدینے کی طلب پھر بھی میرے سینے میں، حضور آپ بلاوا عطا فرمائیے۔ ایک عاشق کی فریاد ہے جو ابھی شہریار عباسی نعت میں پڑھ رہے تھے، اور یقیناً ہر مسلمان اور عاشق کی ایک دل میں فریاد ہوتی ہے کہ اس کو زندگی میں بلاوا آئے اور وہ سبز گنبد اور سونی جالیوں کا دیدار کرے۔ اس کا ایکو سب بالکل بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کردہ توفیق اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اس پرفتن دور میں ہمیں کچھ لمحوں کے لیے اپنے ذکر اور اپنے فکر کے لیے لا کر بٹھا دیا ہے۔ مختلف علاقوں سے مختلف ذات اور نسل اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں نا، حدیث کا مفہوم بہت شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آگے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں۔ تو مختلف ایریاز میں علاقوں میں رہنے والے لوگ، مختلف زبانیں، رنگ و نسل، فیملیز، خاندان جدا، لیکن آ کر بیٹھ گئے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اٹھتے بعد میں ہے، اللہ ان کی مغفرت کا اعلان پہلے فرما دیتا ہے۔ تو یہ اعزاز اور مقدر کی بات ہوتی ہے کہ ہم اس محفل میں آ کر بیٹھیں اور اٹھنے سے پہلے مغفرت کے پروانے ہمیں مل جائیں، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ آج جو بھی ملتا ہے نا مطلب سے ملتا ہے، کام نکلوانا ہے، ضرورت ہے، وقت پہ کام آئے گا، لیکن اس مصروف دور میں وقت نکال کے آ کر بیٹھنا، ٹریول کرنا، سفر کرنا، وقت دینا، اپنا قیمتی وقت دینا، اور پھر بنا لنگر کیے چلے جانا، بڑا اہم نقطہ ہے نا۔ جب پتہ بھی ہو کہ بھائی روٹین ہے تو درس میں آتے تو پھر پتہ ہے لنگر بھی نہیں ہوتا، لنگر ہو تو پھر بہت ساروں کو تو پیٹ روک کے رکھتا ہے نا، یار ابھی ترکیب مضبوط ہے، تو بندہ کہتا ہے یار کھا کے جائیں گے تو بیٹھے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب میں یوں سمجھتا ہوں لنگر کرنا اچھی بات ہے، اسلاف کا طریقہ کرنا بھی چاہیے، لیکن جہاں لنگر نہیں ہوتا نا وہاں آپ کا اخلاص ڈبل ہو جاتا ہے، کیونکہ اب جب آپ بیٹھے ہیں نا تو آپ کا خالص مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن و حدیث سننے آیا ہے۔ اب شیطان اور نفس بہکائے گا نہیں کہ یار نہیں تھوڑا لنگر بھی رک جانا، اب تو پتہ کچھ ہے ہی، تو اب شیطان اٹھانے کا بھی بولے گا، تو جب بیٹھا ہوا ہے نا یہ بندہ تو پھر اس کے اندر اخلاص ہے، اگر یہ بیٹھ کے سن رہا ہے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی نہ پیسہ لین دین، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی جان پہچان، لیکن محبت اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے محبت ہے تو مقام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ قیامت کے دن کرسیاں سجی ہوں گی، ان کرسیوں پہ جو بیٹھے گا اور ان کرسی پہ جو موتی لگے ہوں گے ان میں جو ایک موتی ہوگا وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگا۔ اے میرے صحابہ بتاؤ کون بیٹھے گا؟ حضور انبیاء، صحابہ، یا اللہ حضور صلحاء بیٹھیں گے، شہداء بیٹھیں گے، مختلف درجات، کوئی بھی نہیں بیٹھے گا ان میں سے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کی حضور پھر آپ ارشاد فرمائے کون بیٹھے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، ملیں گے اور جدا بھی اللہ کے لیے ہوتے ہوں گے، یہ مقام اللہ ان لوگوں کو دے گا۔ تو یہ مقام کتنا سادہ سا عمل ہے حاصل کرنے کے لیے، للہیت پیدا کریں اپنے تعلقات میں، اپنے ریلیشنز میں، اپنی دوستیوں میں۔ تعلق کس لیے؟ اپنے سے سوال کریں،
اور سوال کے جواب میں یہ آیا اللہ کے لیے. تو یہ بڑا کامیاب تعلق ہے بھائی, بڑا کام آ جانا ہے, اللہ کرم فرما دے گا. سرنامہ کلام میں موضوع کی طرف چلتا ہوں. بہت ہی خوبصورت عنوان آج کے موضوع درس کے لیے میں نے چنا ہے, آپ کو یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. سرنامہ کلام میں میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی وہ سنتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے. اور انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. اب یہ بڑی عجب بات ہے کہ دنیا میں مرد پہ سونا ریشم, اور جنت میں اللہ فرما رہے ہیں ریشم کا لباس دوں گا اور سونے کے کنگن دوں گا. یہ جنت قرآن میں ذکر ہو رہا ہے, جنت میں اللہ یہ دے گا, یہ پہنائے گا اپنے بندوں کو, اپنے صالحین کو جو جنت میں آ جائیں گے. یہ پروٹوکول ہے. اس کا دوسرا نتیجہ یہ بھی ہے کہ جو دنیا میں صبر کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں نا, سونا بہت ہے لیکن مجال ہے جو اس کے گلے میں کوئی لاکٹ اور ہاتھ میں انگوٹھی نظر آ جائے. پتہ ہے شریعت نے دائرہ لمیٹیشن بتا دی, چاندی کی 4.5 ماشا, 1 نگ کی 1 انگوٹھی, یہ ہے مرد کی لمیٹیشن. اتنا پیسہ اس کے پاس آیا, اتنا سونا گولڈ آیا, لیکن اس کے باوجود لمٹ میں رہا ہے, شریعت کے دائرے میں رہا ہے. تو اس صبر کا انعام بھی تو کچھ ہے نا, اللہ آخرت میں سونے سے مالا مال کر دے گا. ریشم پہن سکتا ہے برانڈڈ اچھے, لیکن نہیں پہن رہا, آخرت میں پہننے کو ملے گا. یہ نتیجہ میں کیوں بتا رہا ہوں, حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں مرد نے ریشم پہنا اللہ اسے جنت میں ریشم کے لباس عطا نہیں فرمائے گا, محروم ہو جائے گا. وہ محروم ہونے کی کتنی بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو استعمال کر لیا. تو آپ دنیا میں جب صبر کرتے ہیں تو اللہ بڑھ کے آخرت میں اس کو اجر عطا کرتا ہے. اب جب جنت کے بارے میں سن لیا, جنت میں جانا ہے, تو جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے وہ آج میں اور آپ سماعت فرمائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث اس وقت میرے سامنے موجود ہیں, میں سمرائز کر کے کچھ چیزوں کو آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں جنت جو ہے نا, جنت اس کی چابی ہے, دا کی آف ہیون یوں کہہ رہے ہیں, جنت کی چابی, ٹھیک ہے. لیکن جنت کی چابی شاید آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور اب تک آپ نے سنا ہو, جنت کی چابی نماز ہے. جنت کی چابی, جنت کی قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد, احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد میری نظر میں جو جنت کی چابیاں آئی ہیں وہ جنت کی چابیاں 5 ہیں. کتنی ہیں؟ 5. اور آج اس درس کی برکت سے آپ جنت کی 5 چابیوں کو یاد کر کے جائیں گے. جب یاد ہو جائے گی تو عمل میں بھی اپنانا شروع کر دیں گے. اب اتنی بڑی نعمت جس کی چابی آپ کو پتہ لگ جائے اور وہ اپنا بھی لیں آپ, تو پھر آپ کے ہاتھ میں نا جنت میں تو داخلہ اللہ نے دے دیا کہ تمہارے پاس چابی ہے, اب آ جاؤ, اب داخلہ لاؤ ہے, انٹری ہے تمہاری. تو جنت کی چابی نہیں پتا تو بھائی داخلہ کیسے ملے گا؟ سنیں فیض القدیر میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے, اللہ نے ہر مطلوب چیز کے لیے, جو حاصل کرنی ہے نا آپ کو چیز, اللہ نے ہر مطلوب چیز کے لیے چابی بنائی ہے. گھر میں انٹر ہونا ہے, آپ تالا کھولتے ہیں, بڑی بڑی تجوریوں پہ لاک لگے ہوتے ہیں, تو چابی بنائی ہے اللہ نے ہر مطلوب چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اس کے اوپر ایک تالا ہوگا, اس کی ایک چابی ہوگی, تو چابی بنائی جس کے ذریعے اس تک بندہ پہنچتا ہے. فرمایا جنت کی چابی توحید ہے. کیا ہے؟ توحید. اللہ ایک ہے, اس جیسا کوئی دوسرا نہیں, وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں یکتا ہے, جدا ہے, نہ اس جیسی ذات کوئی نہ اس جیسی صفات کوئی. یہ سارے عقائد توحید کے میرا رب ایک ہے, اس جہان کو چلانے والا, مجھے پالنے والا, سب کو پیدا کرنے والا, پوری کائنات پورے عالم کو چلانے والا کون ہے؟ ایک رب ہے. اور یہ ہم بچپن سے اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں, قل هو اللہ احد, وہ اللہ اللہ الصمد بے نیاز ہے. یہ ساری صفات. لم یلد ولم یولد, نہ تو وہ خود پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. تخلیق کیا ہے, پیدا نہیں کیا, سمجھیے گا, کریشن ہے, جنم نہیں دیا, جنم والدین نے دیا. تو نہ وہ خود پیدا ہوا ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ توحید کا جو کانسیپٹ ہے یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں. اب میں آپ کو ایک حکایت بتاتا ہوں. سیرت صالحین میں ایک حکایت موجود ہے. ایک عالم ایک بوڑھی اماں کے پاس سے گزرے تو وہ چرخہ
کاٹ رہی تھیں. اب یہ لفظ تھوڑے مشکل ہیں, مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے تھے, لیکن میں نے سرچ کیا ہے, سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, پرانے الفاظ ہیں. یوں سمجھ لیں کہ کپڑا بنانے کی مشین, کیا چیز؟ بہت ایزی کر کے بتا رہا ہوں. کپڑا بنانے کی مشین, اس کو کہتے ہیں چرخہ, اور اس مشین سے کپڑے کو نکالنے کو کہتے تھے کہ چرخہ کاتنا. چرخہ کاٹ رہی تھیں, یعنی کپڑا بنا رہی تھی, کپڑا نکال رہی تھی. تو وہ بوڑھی اماں, اب میں وہ لفظ چرخہ اور کاٹنا بار بار یوز نہیں کروں گا, اب میں مشین یوز کروں گا بھائی, ٹھیک ہے. تو وہ بوڑھی اماں مشین چلا رہی تھی کپڑے کی نا, سینے کی نہیں, کپڑا بنانے کی. تو ایک عالم بوڑھی اماں سے پوچھنے لگے کہ ساری زندگی یہ مشین ہی چلائی ہے, کپڑا ہی بنایا ہے, کہ کچھ اللہ کے بارے میں بھی جانتی ہو؟ تو اس بی بی بوڑھی اماں نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب کو جانتی ہوں, وہ ہر گھڑی, ہر دن, ہر رات, ہر جگہ, ہر گھڑی, ہر دن, ہر وقت وہ رب موجود ہے. جب عالم کہتا ہے میں نے یہ والا جواب بوڑھی اماں سے سنا, میں نے کہا بوڑھی اماں تو معرفت والی لگتی ہیں, کوئی عام نہیں. کہا اچھا اس پہ کوئی دلیل بھی ہے یا ایسی کہہ رہی ہو؟ تو اماں نے پتہ کیا جواب دیا؟ میں نے کہا ہاں اس پہ یہ دلیل میرے کپڑے بنانے کی مشین ہے. جب بندے کو رب کی معرفت ملے نا, تو اس کے تخلیق اور کائنات میں, رب کی کریشن میں اور قدرت کے نظاروں میں بہت سی دلیلیں نظر آنا شروع ہو جاتی. وہ معرفت والی بوڑھی اماں تھی. انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ جو میں کپڑا کاٹ رہی ہوں, یہ جو چرخہ ہے, یہ جو مشین ہے, یہی تو میرے رب کے ایک ہونے پہ دلیل ہے. عالم حیران, یہ کیسے؟ اماں جی سمجھاؤ کیسے. دیکھو رب ہے, پہلے تو میں تمہیں اس پہ دلیل سمجھاتی ہوں. کہاں کیسے؟ کہ یہ مشین جو ہے نا, میں اس کو گھماتی ہوں, چرخہ اس کو گھماتی ہوں, کپڑا کاٹتی ہوں تو کپڑا نکلتا ہے. جب تک میں مشین کو گھماتی ہوں یہ گھومتی ہے, جب میں چھوڑ دیتی ہوں تو یہ مشین رک جاتی ہے, خود سے نہیں گھومتی, پھر کپڑا بھی نہیں بنتا. کہ یہ تو ایک مشین کا حال ہے. چاند, ستارے, سورج, پوری کائنات یہ ایسے ہی تھوڑی نہ چل رہی ہے, اس کو بھی چلانے والا کوئی اور, وہ میرے رب کی ذات تو ہے. عالم بھی اش کرے, ششدر ہو, حیران, سبحان اللہ. کہا اچھا ایک اور سوال ہے اماں جی. کہا بولو کیا سوال ہے. اب دیکھیں عالم تو پھر عالم ہے نا, کریٹیکل سوال کیا. کہا سوال یہ ہے, اس پہ تو آپ نے دلیل دے دی کہ رب ہے, رب کے ہونے پہ آپ نے دلیل دے دی. اب یہ بتائیں رب ایک ہے یا دو ہے؟ اللہ ایک ہی ہے, دو ہو جائیں تو کیا مسئلہ ہوگا, اس پہ کوئی دلیل ہے؟ اماں جی بھی کمال تھی, اماں جی نے کہا ہاں نا اس پہ بھی یہ میری مشین دلیل ہے, اس پہ بھی یہ چرخہ میری دلیل ہے کہ رب ہے اور رب ایک ہی ہے. کہا اماں جی کیسے یہ ثابت کریں؟ تو کہا دیکھو اگر میرے ساتھ ایک اور مشین چلانے والی ہوتی تو وہ میری مددگار ہوتی, ٹھیک ہے, میری مددگار ہوتی, اور پھر ہم مل کے جب مشین کو چلاتے, سرتے کرتے, گھماتے, تو مشین کی اسپیڈ بڑھ جاتی. تو مشین کی اسپیڈ بڑھنے کی وجہ سے کپڑے کی جو پروڈکشن نکل رہی تھی, جو کپڑا باہر آ رہا تھا وہ اس کوالٹی کا باہر نہیں آتا, کپڑے کی کوالٹی بھی خراب ہو جاتی, اور مشین کیونکہ دو ہاتھ لگے, مشین کی تیز رفتاری کی وجہ سے وہ مشین بھی خراب ہو جاتی. سمجھ میں آئی بات؟ کہا اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ دوسرا مشین چلانے والی میرے ساتھ ہے اور میری مرضی کے مطابق چل رہی ہے, میری مرضی کے مطابق چل رہی ہے, تو نقصان کیا ہے؟ مشین کا نظام خراب ہو گیا, تیز چلنے لگی, کپڑا بھی صحیح نہیں آ رہا, مشین بھی خراب. یہ کہہ رہی ہے بوڑھی اماں یہ تب ہے جب میری مرضی کے مطابق چل رہی ہے. اب وہ میری مرضی کے مطابق نہیں چل رہی, میں اس طرف گھما رہی ہوں اور وہ اس طرف گھما رہی ہے, مخالفت کر رہی ہے. بھائی خدا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اگر دو خدا ہے تو دونوں کا اختیار ہوگا نا پورا پورا, تو وہ دو چلانے والی مشین ہے اس کا بھی اتنا اختیار جتنا بوڑھی اماں کا. بوڑھی اماں کہہ رہی ہیں اگر تو ہم دونوں مل کے ایک طرف چلائیں تو رفتار تیز ہو جائے گی, تب بھی نقصان, وہ میری مرضی کے مطابق چلے تب نقصان ہے. کہ میری مرضی کے مخالف چلے تو پھر کیا ہوگا, میں اس طرف گھماؤں گی وہ اس طرف گھمائے گی, مشین پیا پاچا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گی, مشین کسی کام کی نہیں رہے گی. کہ اماں جی پھر دلیل کیا پکڑی؟ کہ دلیل ہے بالکل ایگزیکٹ اسی طرح سے یہ پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اس کو چلانے والا بھی ایک رب ہے. اگر نعوذ باللہ من ذالک, اگر اس پوری کائنات کو چلانے والے دو رب ہوتے تو پھر اس کائنات کی رفتار میں, سورج کے ڈوبنے میں اور گرد و ہوا میں چلنے میں, موسم کی تبدیلی میں تیز رفتاری پیدا ہو جاتی, جس کی وجہ سے پوری کائنات تباہ ہو جاتی. یہ تو وہ رب ہے جو مرضی کے مطابق چلتا, اور اگر مرضی کے مخالف چلتا تو ایک رب کہتا ابھی سورج نکلنا چاہیے, دوسرا رب کہتا ابھی چاند نکلنا چاہیے, یہ مخالفت میں بھی پوری کائنات تباہ ہو جاتی. تو یہ جو صدیوں سے پوری کائنات کا ایک منظم, ایک ڈسپلن کے ساتھ نظام چل رہا ہے, اس پہ بھی یہ دلیل ہے کہ میرا رب ایک ہے. توحید, توحید, بوڑھی اماں سمجھ گئی توحید. رب ہے, رب ایک ہے.
امام اعظم کا مشہور واقعہ ہے، میں مختصراً ایڈریس کر دیتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، کہ وہ مناظرے کے لیے ملحد سے مناظرہ تھا نا. مناظرہ پتہ کس بات پہ تھا؟ کہ رب ہے. اس پہ ملحد سے مناظرہ تھا. وہ کہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک، رب کی تو کوئی ذات ہی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے. امام صاحب نے کہا لوگوں کو جمع کر لینا، مجمع ہے، اس طرح سے اس وقت پہ اس گراؤنڈ میں اس پلیس پہ سب جمع ہو جائیں گے، ڈیبیٹ ہوگی، مناظرہ ہوگا، میں ثابت کر دوں گا کہ رب ہے. امام جمع ہو گئے، امام کے چاہنے والے جمع ہو گئے. امام صاحب ابھی آ رہے ہیں، وقت ہے، انتظار چل رہا ہے. وہ بندہ کھڑا ہوا ہے، سب کھڑے ہوئے ہیں مناظرے کے لیے. تو امام صاحب کا انتظار چل رہا ہے. اب امام صاحب لیٹ ہو گئے. جب لیٹ ہوئے امام صاحب پہنچے تو اس نے کہا ساری باتیں تو بعد میں ہوں گی، وقت کے اتنے بڑے امام بنتے ہیں مسلمانوں کے، وقت کی پابندی نہیں آتی. انہوں نے کہا ہاں یہ تو تم نے بات صحیح کی. کیا سمجھ میں آ رہا تھا، رستے میں دریا پڑا تو میں دریا کے کنارے کھڑا انتظار کر رہا تھا، کوئی کشتی نہیں تھی. پھر اچانک سے پتہ ہے کیا ہوا؟ سب ہمتن گوش ہو کے سن رہے ہیں، امام بات کر رہے ہیں، اپنی لیٹ ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں. سارا مجمع کھڑا ہے مناظرے کے لیے، ابھی مناظرہ شروع ہونے والا ہے. تو امام نے کہا میں انتظار میں کھڑا تھا، دریا کے کنارے کوئی کشتی ملی نہیں. آخرکار ہوا یہ کہ میں نے دیکھا ایک درخت خود بخود کٹا، اس کی لکڑیاں بنی، وہ کشتی بنی. پھر بنا ملاح کے، بنا کشتی چلانے والے کے، وہ کشتی خود بخود چلتے ہوئے میری جانب آئی اور میں اس میں بیٹھا. پھر وہ کشتی خود بخود چلتی ہوئی آئی اور اس نے مجھے یہاں پہنچا دیا. تو جب یہ بات سنی اس نے کہا وقت کے اتنے بڑے امام بنتے ہو، مسلمانوں کے امام بنتے ہو، لوگوں دیکھو ان کی عقل کا پیمانہ دیکھو. ایک کشتی بھلا خود کیسے کٹ سکتی ہے، درخت کیسے کٹ سکتا ہے، لکڑی کیسے بن سکتی ہے، اس کی شیپ بھی ویسے بن گئی اور پھر وہ کشتی بھی بن گئی اور بنا کسی ملا کے وہ چل کے آ بھی گئی اور واپس دریا کے پار انہیں کرا بھی دیا. بھلا یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام نے کہا یہی تو تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک کشتی خود بن نہیں سکتی، خود چل نہیں سکتی. یہ پوری کائنات بنانے والا بھی تو کوئی ہے اور وہ میرے رب کی ذات ہے. وہ توحید ہے. بنا ڈیبیٹ کے مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارے امام مناظرہ جیت گئے، لوگ سب ان کی طرف ہو گئے. تو یہ اتنے کلیئر ہوتے تھے ہمارے اسلاف توحید کے معاملے میں. توحید بالکل کلیئر ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں، رب ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں. تو یہ ہے توحید. کتنی جنت کی پہلی چابی آپ کو مل گئی. جنت کی پہلی چابی کیا ہے؟ عقیدہ توحید. آپ کے دل میں منظم مضبوط ہو، یہ توحید ہے کہ رب ایک ہے، اس سے کوئی نہیں. دوسری جنت کی چابی ہے کلمہ طیبہ. کیا چابی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک کے مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ. جنت کی چابیوں میں سے یہ کلمہ طیبہ ہے. اب میں آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی کیونکہ پیغام جاتا ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں، مسلمان ہونے کے باوجود، زندگیاں گزر جانے کے باوجود کلمے کا تلفظ بھی ہمیں صحیح نہیں آتا ہے. کلمہ طیبہ پڑھتے کیسے ہیں؟ لوگوں سے سنے تو پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ تلفظ ہی صحیح نہیں کر رہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ. یہ لام پہ، رسول پہ کے بعد جو لام ہے رسول، اس پہ زبر آئے گا، زیر آئے گا کہ پیش آئے گا. اور یہ محمد کیا ہوتا ہے؟ محمد. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ لا الہ الا اللہ محمد نہیں، محمد رسول اللہ. پیش لام پہ رسول اللہ، لوگ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ کلمہ طیبہ تو کم از کم ایک مسلمان کو صحیح آنا چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو لا الہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے برکت کے لیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک اور بات، 3 بار 3 کا عدد پورا کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. آپ سب نے کہا ہے ابھی لا الہ الا اللہ، میں نے بھی کہہ دیا، بچپن سے کہتے آ رہے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام نے وتھ کنڈیشن بات کی ہے. ایک کنڈیشن، ایک شرط، ایک اضافے کے ساتھ بات ارشاد فرمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ. اب صحابہ کرام بھی قربان جائیں، ہمارے سارے مسئلے حل کروا کے چلے گئے، پردہ فرما گئے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟
یقین مانے شیطان ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے نا، بندہ حدیث سنتا ہے، اسے پتہ لگا، وہ کہتا ہے بس کلمہ پڑھا ہے میں نے، کلمہ گو مسلمان ہوں بھائی، کلمہ پڑھا ہے جنت میں جاؤں گا، حدیث سن رکھی ہے، جس نے کلمہ پڑھا اللہ اسے جنت میں ڈالے گا بس. تو جب اس نے یہ سنا نا تو اب شیطان سے بہکاتا ہے، کلمہ پڑھ پھر جو دل چاہے کر، کلمہ پڑھ پھر جو دل چاہے. توحید پہ تو ایمان ہے نا تیرا، نبی کو بھی مانتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اب گناہ ہو رہے ہیں تو کیا ہے، جاتا رہے گا جنت میں، کلمہ پڑھ لیا نا بس کافی ہے. یہ مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے حدیث میں. یہ وسوسہ نہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھنا کافی ہو جائے گا، اس کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا پڑے گا. کیوں؟ اب سنیں، نبی اسلام نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، تو کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا حضور کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمہ طیبہ کا اخلاص یہ ہے کہ بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے. مسئلہ ہی حل ہو گیا. یعنی صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا تقاضا، اس کا اخلاص کیا ہے؟ اگر بندے نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا تو پھر وہ گناہوں سے بھی بچے گا، حرام کردہ چیزوں سے بچے گا. جب وہ بچے گا نا تو پھر اس پہ یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. تو جنت کی دوسری چابی کیا ہے؟ اخلاص. جنت کی پہلی چابی توحید، دوسری چابی. اب سنیں، جنت کی تیسری چابی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، اے ابن آدم، نیکی کر کیونکہ یہ جنت کی چابی ہے اور اسی کی طرف رہنمائی کرے گی. برائی سے اجتناب کرو کیونکہ یہ جہنم کی چابی ہے اور اسی کی طرف لے کے جائے گی. توحید، کلمہ طیبہ، کلیئر ہوا آپ کو؟ تیسری کیا ہے؟ نیکی. کیا ہے؟ نیکی. نیکی، سبحان اللہ. دیکھیں کئی لوگ وظیفہ مانگتے ہیں، اور میں کئی بار کئی بیانات میں کئی پروگرام میں یہ بات میں سنا چکا ہوں، برکت کے لیے دوبارہ سنا دیتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر میں روایت ہے، انہوں نے نیکی کے 5 فائدے بیان کیے. نیکی کے، اور وہ 5 فائدے پتہ ہے آپ کو کون سے؟ وہ 5 فائدے وہ ہیں جس کے لیے لوگ وظیفہ مانگتے ہیں، اور وہ انہوں نے 1 لائنر نیکی کے 5 فائدے بیان کر دیے. یہ جو بندہ نیکیاں کرے گا زندگی میں اس کو یہ 5 فائدے ملیں گے. فرمایا ضیاءً فی الوجہ، اس کے چہرے پہ نور آ جائے گا. وزیادۃً فی الرزق، اس کے رزق میں برکت آ جائے گی. وقوۃً فی البدن، اس کے بدن میں چستی اور جو ہے نا وہ قوتاً بالبدن، فی البدن، طاقت آ جائے گی. 3 چیزیں ہو گئی، ضیاءً فی الوجہ، قوتاً فی البدن، وزیادۃً فی الرزق، رزق میں برکت آئی، چہرے پہ نور آیا، جسم میں طاقت آئی. فرمایا وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اللہ اس کے دل میں نور کو رکھ دیتا ہے. اور ایک اور بڑی کمال بات ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میرے بھی کچھ چاہنے والے ہونے چاہیے. تو سنو چاہنے والے کیسے پیدا ہوتے ہیں. کہا وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ النَّاسِ، جو بندہ زندگی میں نیکیاں کرتا ہے، وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ النَّاسِ، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. نیکی کی ہے نا زندگی میں، 5 فائدے آپ کو کمپلسری ملنے ہیں. یہ ہے تفسیر. تو 5 فائدے تو نیکی کی ہے، جنت کی چابی کو تھاما ہے، تو دنیا میں بھی 5 فائدے اٹھا لو. چابی تو آپ ہاتھ میں، آخرت میں مل جائیں گے. اب ایک بات سنیں آپ، اہل عرب میں ایک شخص تھا، اس کی حکایت سنا رہا ہوں. اہل عرب میں ایک شخص تھا، اس نے جو ہے نا اپنے بہار کے موسم میں، بہار کا موسم جب سبزہ ہوتا ہے، گھاس، یہ ساری چیزیں، تو اس نے بہار کے موسم میں اپنی کچھ اونٹنیاں چھوڑیں اور کچھ ماہ کے لیے چلا گیا. کچھ ماہ کے بعد جب وہ اس جگہ پہ واپس آیا نا، اس نے اپنی اونٹنیاں دیکھیں تو اونٹنیوں میں ایک تو اضافہ بھی ہو گیا تھا، اور ایک اونٹنی ایسی تھی جس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، بہت یعنی ایکسپینسو ہو گئی تھی وہ اونٹنی، بہت اچھی خوبصورت بھی ہو گئی تھی، بہت قیمتی ہو گئی تھی. جیسے ہی اس نے اس اونٹنی کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا یار یہ تو میں رکھوں گا، یہ میں. سن اللہ کا کلام، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو نیکی کی تاثیر اور بھلائی کی روح کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا کہ تنفقوا مما تحبون. رب کی بارگاہ میں گلا سڑا نہیں، جو کہیں نہ چلے وہ رب کی بارگاہ میں نہیں، جو تیرے لیے بھی تجھے پسند نہیں وہ رب کی بارگاہ میں نہیں. رب نے فرمایا حتی تنفقوا مما تحبون، جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے نا وہی تو اللہ کی بارگاہ میں دے دے. اللہ تیرے درجات کو یوں بلندی عطا فرمائے گا. جو تجھے پسند ہے نا اے بندے، وہ رب کی بارگاہ میں دے. اس بندے نے اونٹنیاں چھوڑی، کچھ دنوں بعد واپس آیا، ایک اونٹنی جس کے
دودھ بھی بھرے ہوئے تھے اور بڑی فربا تازہ موٹی اونٹنی. تو اس کو دیکھتے ہی خیال آیا یار کیا ہو گئے اونٹنی سے تو میں رکھوں گا. دیکھیں اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ہمیں فیلنگ نہیں آ رہی, اونٹنی فربا تازہ, کوئی کھیتی باڑی والا ہونا, کوئی کسان ہونا, کوئی کیا کہتے ہیں بیوپاری ہونا, کوئی جانور پالنے والا ہونا, وہ اس چیز کے سینس کو سمجھے گا کہ جب جانور موٹا تازہ ہو جائے اور پھل دینے کے قابل ہو جائے, دودھ دینے کے قابل, تو پھر وہ کیا چیز ہو جاتا ہے. تو وہ اونٹنی اس کی فیلنگ بہت اچھی ہو گئی. پھر اسے فوراً رب کا فرمان یاد آ گیا کہ اپنی محبوب ترین چیز رب کی بارگاہ میں خرچ کرو. اس نے فوراً نیت کی سارے جانور رکھوں گا, جس اونٹنی پہ سب سے زیادہ پیار آیا ہے وہ اونٹنی اللہ کی بارگاہ میں دے دوں گا. گھر آیا, پڑوس میں, ابھی پچھلے درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا نا پڑوسی کی اہمیت, بھوکا نہ سوئے, یہ ساری چیزیں. گھر آیا اور اس نے نا گھر آنے کے بعد اپنے پڑوس میں, جس کے پڑوسی غریب بھی تھا اور اس کی 7 بیٹیاں تھیں, وہ اکیلا بندہ اپنی 7 بیٹیوں کو پال رہا تھا. وہ گیا, نوک کیا, پڑوسی کو کہا کہ یہ خوبصورت فربا تازہ موٹی اونٹنی تمہیں میں تحفہ پیش کرتا ہوں. دے دی. وہ خوش ہو گیا کہ یار یہ تو بھلا ہو گیا. تو اس نے اونٹنی لے لی. بہار کا موسم تھا نا, جو ہے ہر طرف ہریالی ہریالی, خزاں کا موسم آیا, ساری بہاریں چلی گئیں, بارشیں بند ہو گئیں, ایون کہ قحط کا وقت آ گیا, بارش نہیں, پانی نہیں, اناج نہیں, کھانے پینے کو نہیں. تو اب پانی کی ضرورت پڑی نا, تو جس نے اونٹنی اللہ کے بارگاہ میں دے دی تھی نا, اس نے اپنے بیٹوں کو لیا پانی کی تلاش میں نکلا. چلتے 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 ایک صحرا میں پہنچا. تو کچھ دراریں پڑی ہوئی تھی نا, اور نیچے کوئی غار نظر آ رہی تھی. تو اس نے بیٹوں سے کہا بیٹا مجھے یہاں لگتا ہے کہ پانی ہے. بیٹوں نے کہا اچھا بیان ٹھیک ہے, ہم انتظار کر لیتے ہیں, آپ جائیں, کوئی بدبخت بیٹے ہوں گے. انہوں نے جو ہے وہ بول دیا. باپ جو ہے نا وہ دراروں کے اندر کر کے غار کے اندر چلا گیا. اب جب باپ غار کے اندر انٹر ہوا نا, تو غار میں دلدل تھی. وہ دلدل میں پھنس گیا. دلدل میں اس کے پیر پھنسے, وہ دھسا, نکل نہیں پا رہا. پکارے تو اوپر آواز نہیں جا رہی, اور بیٹوں کے نیچے آنے کی ہمت نہیں ہو رہی. بیٹے گھنٹوں کھڑے رہے. گھنٹوں کھڑے ہونے کے بعد بیٹوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارا باپ زندہ نہیں رہا. گھر آ گئے. وہی جو دنیا کے تماشے تقاضے پورے کرنے. گھر آئے, بٹوارا شروع کر دیا کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا, چلو بھائی بٹوارا کرو. 1 ہفتہ ہو گیا اس سلسلے میں. پہلے باپ کی فوتگی کا یقین کیا خود کہ ہاں مر گیا ہوگا, اب تک آیا نہیں. اس کے بعد بٹوارا کرتے کرتے چیزوں کو سمجھتے کیا کیا تھا باپ کے پاس. پھر ایک بدبخت بیٹے نے کہا کہ وہ ایک بڑی فربا تازہ موٹی اونٹنی تھی ہمارے باپ کی, وہ غریب پڑوسی کو دی تھی. پہنچ گئے پڑوسی کے پاس, نوک کیا, وہ باہر آیا, کہا وہ اونٹنی ہمیں واپس کر دو. اب وہ بیچارہ اپنے بچوں کو بھی پال رہا تھا اس اونٹنی کے دودھ سے, اور کچھ کما بھی رہا تھا. اس نے کہا خیریت؟ کہا اصل میں ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا, تو اب ہمیں اونٹنی واپس کر دو, وہ اس کی ملکیت تھی. اب وہ لالچی تو نہیں تھا نا, اس نے اونٹنی تو دی, لیکن جو آپ کا محسن اور آپ پہ احسان کیا ہو, اس کو تو چھینک بھی آ جائے اور بخار بھی ہو جائے تو دل تو دکھتا ہے نا کہ یار یہ میرا محسن ہے, اس نے میرا بھلا کیا ہے, میری دنیا کا بھلا, میری آخرت کا بھلا. وہ تکلیف میں تو دل دکھتا ہے. اس نے کہا یار تم لے لو اونٹنی, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کیسے انتقال ہوا, مجھے کوئی خبر نہیں دی. پھر لوگوں نے رام کہانی سنائی, بھائی یوں 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 فلاں فلاں, یعنی یقین ہی بھی نہیں ہے, اور انہوں نے سوچ لیا کہ انتقال ہو گیا, ایزیوم کر لیا. اب اس کے دل میں کھٹکے, اس نے کہا میں ڈھونڈوں گا, تم مجھے بتاؤ کس جگہ. جا کے دکھانا بھی جگہ گوارا نہیں کیا, بس ایسے ہی بتا دیا وہ نقشہ ادھر ادھر جا کے دیکھ لینا, وہاں مل جائے گا تمہیں غار. اسی غار میں کہیں پھنسا تھا ہمارا باپ. تو اس نے پتہ کیا کیا, غار کو تلاش کرنا شروع کیا. 1 دن گزرا, غار نہیں ملی. دوسرا دن لگ گیا, 1 ہفتہ ہونے والا ہے اس معاملے کو. دوسرا دن ہوا, اس نے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے یار بندہ مر گیا کوئی مسئلہ نہیں, اس کی ایسی لکھی تھی, لیکن میرا محسن ہے نا, اس کی تجہیز, اس کی تکفین تو کر دوں, کفن دفن تو کر دوں, اس کا جسم تو سلامت نکال لوں کسی طرح, میرا محسن ہے, بھلا کیا تھا میرا. تو وہ کہتا ہے میں نا کسی طرح سے تلاش کرتے کرتے 2 دن لگے مجھے. 2 دن بعد میرا ہاتھ کسی پہ لگتا ہے تو وہ پتہ لگتا ہے دلدل میں پھنسا ہوا کوئی انسانی جسم ہے. میں نے نکالا تو وہ وہی شخص تھا, میرا محسن. کمال بات یہ اس کی سانسیں چل رہی تھی, سانسیں چل رہی ہیں, 1 ہفتے سے پھنسا ہوا ہے دلدل میں. کہتا میں نے کسی طرح سے نکالا, اس کو دھلایا, اس کو نہلایا, اس کو صاف کیا. اس کی سانسیں جب بحال ہوئی, نکاہت کمزوری اس پر. میں نے کہا سب سے پہلا سوال یہ ہے
तुम एक हफ्ते से ज़िंदा कैसे हो? तो उसने कहा यकीन मानो, हाथ भी फंसे हुए, पैर भी फंसे हुए, सिर्फ मुँह ही सलामत बाहर था, दलदल में फंसा हुआ था। का फिर का रब की तरफ से एक प्याला दूध आके मुंह से लग जाता था, मैं पी लेता था और उसी के सदके सेहत भी बरकरार रही, जिंदा भी हूँ। कहा ठीक है, तुम जिंदा भी हो, तुम्हारी सेहत भी बरकरार है, लेकिन अभी इतनी कमज़ोरी क्यों है? उसने कहा कमज़ोरी की वजह भी है, 2 दिन से दूध का प्याला ही नहीं आ रहा। फिर पड़ोसी ने कहा मैं आपको एक बात बताऊं, 2 दिन से वो दूध वाली ऊँटनी भी आपके बच्चे मुझसे ले गए। तो बात यह है कि मेरे छोटे मासूम, मेरे शरीफ भोले भाले बच्चे जो है ना, वो आपकी ऊँटनी का दूध यहाँ पी रहे थे और अल्लाह आपको वहाँ पिला रहा था। आप पे करम यूं हो रहा था, वहाँ वो पी रहे थे, अल्लाह आपको यहाँ पिला रहा था। जब वो ऊँटनी ही ले गए तो मेरे बच्चों का भी दूध बंद हो गया, तो फिर आपको भी दूध देना बंद हो गए। मामलात यूं हैं, नेकी करो, नेकी करो, काम कहाँ किस वक्त कैसे आ जाए तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी नेकियां। तो जन्नत की तीसरी चाबी क्या है? पहली तौहीद, दूसरा कलमा तय्यबा, तीसरी नेकी करनी है। और चौथी बड़ी मशहूर है, बचपन से सुनते आए हैं, और फरमाया जन्नत की चाबी नमाज है। जन्नत की चाबी क्या है? और क्या? नमाज की चाबी वुज़ू है। चाबी के बगैर ताला खुलता नहीं। अब बताएं, किसी को अगर वुज़ू सही नहीं आता तो उसकी नमाज होगी? और जब नमाज सही नहीं होगी तो फिर वो नमाज जन्नत की चाबी बनेगी? तो क्या पता चला, वुज़ू सीखना हम पे लाजमी है, नमाज सीखना लाजमी है। जवानियाँ गुजर गई, ज़िंदगियाँ गुजर गई, नमाज वुज़ू सही नहीं आता तो फिर हमारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है? जवानी का क्या फ़ायदा है? इस जहन और इस सलाहियत और इस हाफिज़े का क्या फ़ायदा है कि अगर हमें ये भी सही से नहीं आता? जन्नत की चौथी चाबी नमाज है, और नमाज की चाबी वुज़ू है। तो वुज़ू सही होगा तो मतलब नमाज की चाबी थी, नमाज खुल गई। नमाज सही हो, देखिए नमाज जो है ना, वो नमाज की बहुत बरकत है। इख्तिताम की तरफ अपनी गुफ्तगू को लाता हूँ। नमाज की बहुत बरकत है। जब हम नमाज की पाबंदी शुरू करेंगे तो दिल में एक अलग ही सुकून महसूस होगा, जहन भी हल्का रहेगा, ज़िंदगी बोझ नहीं लगेगी अपने ऊपर। तो हम मिल के एक दूसरे के सपोर्ट बने, नमाज की पाबंदी करने की कोशिश करें। और फरमाया जन्नत की 5वीं चाबी, 4 चाबियाँ आपको याद हो गई। लोग तिजोरियों की चाबियाँ देकर भेजते हैं, मैं आपको जन्नत की चाबियाँ दे के भेज रहा हूँ, ठीक है? आज जब आप उठ के जाएं, कोई आपसे पूछे कि दर्स से क्या लेके आए हो, तो झूम झूम के कहिएगा आज जन्नत की चाबियाँ लेकर आ रहे हैं। ये जन्नत की चाबियाँ खुद भी याद रखें और जाएं, जिससे मिलें, ऑफिस में, दोस्तों में, उनको याद करवाएं, अपने घर वालों को सुनाएं कि सुनो सुनो जन्नत की 5 चाबियाँ हैं, याद रखना, इस पर अमल करना शुरू कर दें। 5वीं चाबी क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम गज़ाली ने इस हदीस को लिया है, फरमाया हर चीज़ की एक चाबी होती है, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत की चाबी फ़ुक़रा और मसाकीन से मोहब्बत है। अपने सब्र की वजह से वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के करीब होंगे। फ़ुक़रा और मसाकीन, गरीब लोग, ज़रूरतमंद। हम कहते हैं हमारे इर्द गिर्द सर्किल ताना बाना जो हो वो सिर्फ अमीरों का हो, पार्टी चाहिए, आगे भी पार्टी, पीछे भी पार्टी, दाएं भी पार्टी, बाएं भी पार्टी। गरीब तो ना मिले, गरीब के लिए वक्त भी नहीं, अमीरों के लिए बहुत वक्त, अमीरों के लिए शफ़क़तें भी बहुत, मोहब्बतें भी बहुत हैं। गरीब बेचारा, उससे तो मिलने को भी दिल ना चाहे। ये हमारे मयार और पैमाने हैं, तो इसको सुधारने की कोशिश करें। किससे मोहब्बत करनी है? खुसूसी मोहब्बत फ़ुक़रा और मसाकीन से। सुने, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मेरी और आपकी माँ उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुखातिब करके क्या फरमाया? सुने, फरमाया आयशा, आखिरी हदीस सुना रहा हूँ, दिल के कानों से सुनेगा। फरमाया आयशा, मिस्कीनों से मोहब्बत करो, इन्हें अपने करीब रखो, ताकि बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला तुम्हें अपने कुर्ब से नवाजे। कौन नहीं चाहेगा कि क़यामत के दिन अल्लाह का कुर्ब हमें मिल जाए? कहा अगर अल्लाह का कुर्ब चाहते हो तो मसाकीन, गरीब लोगों से मोहब्बत भी करो, मोहब्बत के साथ साथ उन्हें अपने करीब भी रखो। उन्हें तुम करीब रखोगे, रब तुम्हें अपने करीब रखेगा। जन्नत की 5 चाबियाँ आज मेरे जहन, आपके जहन, हमारे वजूद, हमारे जहन में, हमारी फ़िक्र में, हमारे दिल में आ गई, और वो चाबियाँ हमें याद होनी चाहिए। उसमें अमल की कोशिश में और आप शुरू कर लें। सबसे पहली चाबी रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली जन्नत की चाबी तौहीद, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं गरीबों से, फ़कीरों से, मिस्कीनों से मोहब्बत। कितना हाजिर दिमागी से आप लोग बैठे हैं, सब याद करके जा रहे हैं माशाल्लाह। कितने किस्मत वाले हैं हम लोग। अल्लाह पाक के हाफिज़े में बरकत अता फरमाए। दीन के लिए ही तो सब कुछ है, हमें कबूल करके जहन में इसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जन्नत की 5 चाबियाँ हैं, और अल्लाह ताला
یہ پانچوں چابی ہمارے مقدر کا ستارہ چمکے، یہ پانچوں چابی ہم اپنی زندگی میں اپنائیں، اس میں عمل کرنے کی کوشش کریں. اور میں پھر کہوں گا آگے ڈیلیور کریں، دوستوں میں بتائیں، والدین کو بتائیں، بہن بھائیوں کو بتائیں، جا کے بتائیں. اور یہ بہت یونیک چیزیں ہوتی ہیں، ہر جگہ آپ کو سننے کو بھی نہیں ملیں گی. بھائی جنت کی چابی نماز تو سنا تھا، نماز کی چابی وضو تو سنا تھا، یہ جنت کی چابیاں 5 ہیں ماشاء اللہ، اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. اب اللہ نے اگر علم میں ہمارے ڈال دیا تو ہم آگے بھی لوگوں کو ڈیلیور کریں، صدقہ جاریہ کی نیت، ہماری ذات سے کسی کو فائدہ ہو جائے. تو جنت کی چابیاں 5 ہیں: توحید، کلمہ طیبہ، نیکی، نماز، غربا سے، مسکینوں سے، غریبوں سے محبت. ٹھیک. تو شاعر نے کہا کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری امیری نے تیرے عیب چھپا رکھے. امیر جو کرے اسے کہتے ہیں بھائی امیر ہے نا، چلتا ہے اتنا تو. اور غریب کے فن بھی چھپ جاتے ہیں، اس کا ٹیلنٹ بھی چھپ جاتا ہے. غریب ہے نا، اس کو کون دیکھے گا. جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے صحن میں امیری کا درخت شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. یہ زمانے والوں کا پیمانہ ہے. زمانے والے کہتے ہیں یار امیر ہے نا، یہ تو ہنر ہے اس کا. ابے عیب ہے بھائی، یہ عیب ہے اس کے اندر. وہ تکبر کر رہا ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہو وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. حدیث ہے چوٹیوں کی طرح اللہ ان کا جسم کر دے گا، وہ لوگوں کے پیروں میں آ کے روندے جائیں گے قیامت کے دن. اور اللہ فرماتے ہیں مطلب اتنی مذمتیں تکبر کی، اور وہ بندہ امیر بندہ نا تکبر کر رہا ہے، عیب ہے اس کا یہ. اور ہم کیا کہتے ہیں، یہ تو یار اس کا ٹیلنٹ ہے، اس کو ایگو ہے، اس کا اسٹیٹس ہے، کیا وہ ایٹیٹیوڈ میں رہتا ہے، واو امیر ہے نا. تو یہ بھائی دنیا ہے، اس کو سمجھیں. تو جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. بھائی یہ ہنر لگنا، امیروں کی چیزوں کو برداشت کر لینا، درگزر کر دینا، ان پہ تو چلتا ہے. اور غریب ہو تو پھر بخشش نہیں ہے. تو خدا رہا یہ پیمانے، دوہرے پیمانوں کو توڑیں، رب کی محبت میں جینا سیکھیں، اللہ کے بندوں سے پیار کریں، ہر ایک کو سینے سے لگانا سیکھیں. اللہ تعالیٰ درس کی برکتوں کو سمیٹنے کی آپ سب کی محبتیں آنا بیٹھنا قبول فرمائیں، اسی شوق، جنون اور جذبے کے ساتھ آتے رہیں. سلام کی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.